الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغافلين. واتلو اے پیغمبر، اے نبی، علیہم ان پر، نبأ الذی بیان کیجئے، سنائیے، پڑھ دیجئے ان پر، نبأ الذی اس شخص کی بات کو، اس شخص کی خبر کو، آتیناہ جس کو ہم نے عطا کیا، آیاتنا اپنی نشانیاں، فانسلخ پس وہ شخص صاف ہو گیا، منہا اس چیز سے، یعنی علم سے، اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں سے، فأتبعہ الشیطان جس نے شیطان کی پیروی کی، فکان من الغافلین وہ کیا گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پیارے آقا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت، روز محشر، آخرت کے دن تین ایسے اشخاص ہوں گے جنہیں ذلیل، رسوا اور خوار کر کے انہیں منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جن کا دنیا کے اندر بڑا اعزاز، رتبہ، مقام ہوگا، لیکن پھر بھی ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان میں سے ایک سخی ہوگا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوگا، لیکن لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نہیں، اس کو اللہ رب العالمین ذلیل خوار کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور اپنی جان دے دی ہوگی، یا پھر غازی بنا ہوگا لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا جری ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی روز قیامت ذلیل خوار کر کے انہیں وہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تیسرا یہ شخص جس کا اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر بیان فرمایا کہ اہل علم جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب یعنی قرآن پاک یا سنت کا جو آسمان سے نازل ہوئی ہے شریعت، ہدایت، رہنمائی، اس کا علم دیا، باوجود اس کے کہ وہ اس پر عمل کرتا، لیکن اس نے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا، یا پھر لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے اس علم کو استعمال کیا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا ذلیل خوار و رسوا کر کے۔ فرمایا کہ پتر علیہم اے نبی ان کو خبر دیجئے، نبأ الذی اس شخص کی، آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے عطا کی اپنی نشانیاں، اپنے علم، یعنی اللہ رب العالمین نے جو علم دیا تھا اس علم کو آپ نے کیا کیا کہ اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو علم دیا اس کو اس طریقے سے پہنچانا تھا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، لیکن اگر آپ کے مذہب کو کوئی بات تقویت نہیں دے رہی، آپ کے مذہب کو کوئی بات سوٹ نہیں کر رہی، یا پھر آپ کے معاملات کو کوئی بات سوٹ نہیں کر رہی، تو پھر آپ اس بات سے پیچھے ہو جاتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے مفاد کی بات کو آگے رکھتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں تعمیلیں کر کے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا اے نبی ان کو ان لوگوں کی خبر دیجیے جن کے اوپر ہم نے نشانی علم کی بھیجی یا علم دیا، فانسلخ پس وہ صاف ہو گیا۔ فانسلخ اس کے متعلق مفسرین نے لغت طور پر دو تین آراء پیش کیے، ایک تو یہ جب سانپ اپنے اوپر سے کیچلی یعنی کھال اتارتا ہے، یا پھر بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، وہ اس کھال سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ علم اور انسان یہ آپس میں بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کا علم کا ان دونوں کو، اس علم کا اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان، یہ بندہ تب جا کے کرے گا جس وقت وہ شیطان کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ جب شیطان کی پیروی کرے گا تو پھر اپنے مفاد کے اندر فیصلے کرے گا، اللہ کے دین کو چھوڑے گا جو اللہ نے ہدایت رہنمائی اس کے اوپر نازل کی ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے مفاد اور مقصد کی خاطر وہ فیصلے کرے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ فَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ سمجھو کہ شیطان کی پیروی ہے، فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ، یہ گمراہوں میں سے ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔